اب دیکھیے، ہم شیعوں کا بھی اور اہل سنت کا بھی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ جانا عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جتنے اولیاء خدا ہیں ان کی قبور کی زیارت کرنا ہم بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں. یعنی حضرت علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا، امام حسین کی زیارت کرنا، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی اولیاء خدا ہیں ان کی قبروں پر جانا ہم عبادت سمجھتے ہیں. مگر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اسے عبادت نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے. اب یہ ان کا عقیدہ، اصلاً وہ شرک سمجھتے ہیں، کہتے نہیں قبروں میں کیا رکھا ہوا، کیونکہ جیسے آپ نے سنا کہ وہ کہتے نبی زندہ ہے ہی نہیں، تو آپ قبروں میں کیوں جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن عزیزان گرامی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، اولیاء خدا زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، لہذا ان کی قبروں پہ جانا عبادت ہے، ثواب ہے. اب ہم اپنی دلیلیں پیش کریں، مگر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم انہیں کافر کہیں، اور انہیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ دوسرے عقیدے والے کو کافر بھی نہ کہیں، مشرک بھی نہ کریں. تو کیا ہوگا؟ فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے. یعنی تعصبی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تحقیقی مسلمان بنے. اب آئیے ہمارے پاس کیا دلائل ہے قرآن سے، حدیث سے، کہ ہم کیوں قبروں پر جاتے ہیں، قبور پر جاتے ہیں، روزے پر جاتے ہیں. رسول خدا کے روزے پر جانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اہل سنت بھی، اہل تشیع، امام مالک، جتنے مالکی ہیں، اہل سنت کے 4 فرقے ہیں نا، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. تو امام مالک فرماتے ہیں، کسے فرماتے ہیں؟ منصور دوانکی جو بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے رسول خدا کی زیارت کرنا ہے، تو میں آپ سے طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ امام ہیں. اب دیکھیے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اب یہ امام مالک، اور اسی چیز کو قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ کس طرح سے امام مالک نے بادشاہ کو بتلایا کہ نبی کی زیارت کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. امام مالک نے بادشاہ منصور سے لکھا، بتایا کہ اس آیت کو پڑھا، سورہ نساء کی آیت کا نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہاں امام مالک نے بہت اچھی آیت کوٹ کی ہے تاکہ مقصد زیارت بیان ہو جائے. بادشاہ نے پوچھا میں زیارت کے لیے جاتا ہوں، کیسے جاؤں اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بہترین آیات اس نے سلیکٹ کی ہے امام مالک نے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا نبی سے کہہ رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اے مسلمانوں سنو، اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں، اور اب تم توبہ کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہو، تو سنو اے مسلمانوں، جاؤ نبی کے در پہ جا کے توبہ کرو. دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے. گناہ خدا کے کیے ہیں، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے جاؤ نبی کے در پہ جا کے توبہ کرو. اگر نبی نے تمہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی تمہیں بخش دوں گا. یہی توسل بھی ہے کہ توسل اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ نبی وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے توبہ کرو. یعنی توبہ، زیارت کا مقصد کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے. یعنی امام حسین کی ذریعے پر آپ کیوں جاتے ہیں؟ نبی کی ذریعے پر کیوں جاتے ہیں؟ جتنے بھی آپ نے گناہ کی، جب سے بالغ ہوئے، آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، یہ 7 اعضاء سے جو انسان گناہ کرتا ہے، جس بھی امام کی، نبی کی، معصوم کی، ولی خدا کی زیارت پر جائیں تو وہاں جا کے کیا کہیں؟ پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میرے گناہ بخش دے. اور پھر اس ولی خدا سے کہیں، نبی سے کہیں، اے رسول خدا میں دور سے آیا ہوں، آپ میرے لیے وسیلہ بنے تاکہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے. یعنی زیارت کا مقصد بتلایا امام مالک نے کہ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے توبہ کرو اور نبی کو وسیلہ بناؤ تاکہ خدا تیرے گناہوں کو بخشے. اور دوسری آیت جو امام مالک نے کوٹ کی ہے، بادشاہ کو بتایا کیسے زیارت کرو، بہت اہم آیت ہے، سورہ حجرات، سورہ کا نمبر 49 اور آیت کا نمبر 1 اور 2، پہلی سے دوسری. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگوں خبردار، نبی سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، نبی سے آگے نہ بڑھنا. دیکھیے یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ نبی ہمارے زندہ ہیں. جیسے نبی کی زندگی میں اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اور اگر کوئی آگے بڑھ جائے نبی کی اجازت کے بغیر تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی آج بھی زندہ ہے، حتیٰ کہ نبی کی قبر کو پیٹ دے کر بھی کوئی نماز پڑھے
تو وہاں بھی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ممکن اس کی نماز اس آیت کی وجہ سے باطل ہو جائے، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نبی سے آگے نہ بڑھو، اور اس میں یہ نہیں بتلایا ہر حالت میں نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ اور اس کے بعد امام مالک نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے خبردار مومنو، جب بھی نبی کے پاس جاؤ تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے اس طرح کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ گئی تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے ادب سکھایا، اے بادشاہ تو بادشاہ ہے، مگر جب نبی کی دربار میں جائے تو آہستہ بات کرنا، نبی کے روزے میں چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ اب بادشاہ پوچھتا ہے امام مالک سے، اور جب میں دعا مانگوں تو کیا کروں؟ کعبے کی طرف منہ کروں یا رسول کے روزے کی طرف؟ بہت اہم سوال کیا۔ امام مالک نے کہا کہ جب دعا مانگے تو کعبے کی طرف منہ نہ کرنا، رسول کی طرف منہ کرنا، کیونکہ رسول تیرے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے۔ اسلام سکھانے والے تجھے رسول ہیں، کعبہ بتلانے والے رسول ہیں۔ جب دعا مانگے تو کعبے کی طرف رخ نہ کرنا، رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا۔ اب آپ نے دیکھا اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے روزے پر، علی کے روزے پر، اصحاب کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو فدا کر دیا، اولیاء خدا جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، ان کے روزوں پر جانا عبادت سمجھتے